ہے پورے کا پورا جسے قرآن نے کہا کہ اس تقریب میں منانے کا، اس مہینے کے اس ریفریشر کورس کے خیر و برکت سے گزرنے کے بعد جو دن آتا ہے جسے آپ عید کہتے ہیں، یہ عید در حقیقت جشن نزول قرآن ہے، اور اس کے منانے کا حکم خود قرآن نے دیا ہوا ہے۔ ویسے ہی ہمارے ہاں تو یہ ساری چیزیں رسم بن کر رہ گئی ہوئی ہے، پھر قوم میں بحیث مجموعی جو افلاس اور غربت اور فلاکت ہے، اس کی روح سے وہ خوشیوں کی باتیں بھی اب مفقود ہو چکی ہوئی ہیں۔ لیکن میری زندگی کا مقصد چونکہ قرآنی فکر کی نشر و اشاعت ہے، ادارہ طلوع اسلام کا قیام اسی مقصد کے بروئے کار لانے کا ذریعہ ہے، اس لیے ہم اس دن کو اسی انداز سے مناتے ہیں کہ جس انداز سے منانے کا حکم قرآن نے دیا ہے کہ جشن نزول قرآن، قرآن کے نازل ہونے کی یاد میں یہ تقریب ہے اور اسے جشن کہا جاتا ہے۔ مناتے ہم نہایت حسین و سادہ انداز سے ہے کہ قرآن ہی کے ایک خاص موضوع قرآن کا اپنے سامنے رکھ کے، اور وہی ہمارے ہاں درس کا خطاب بنا کرتا ہے۔ آج کی تقریب ہم اسی انداز سے منا رہے ہیں آپ کے لیے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے اس جشن کے یا اس تقریب یا اس اجتماع کے دعوت نامے میں لکھا تھا کہ پاکستان پر بڑا نازک وقت ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس عنوان سے ذہن مختلف طرف منتقل ہوئے ہوں گے۔ ایک تو یہی حادثہ عظمہ جس نے مشرقی پاکستان میں قیامت خیز ہلاکتیں برپا کر دی ہیں، وہ کچھ کم حادثہ نہیں ہے، لیکن اسے پاکستان پر نازک وقت نہیں کہا جا سکتا۔ ذہن شاید آنے والے انتخابات کی طرف منتقل ہوئے ہوں کہ اس نے بھی بہت ہنگامہ پیدا کر رکھا ہے ملک میں، لیکن اسے بھی ملک کے لیے کچھ نازک ترین وقت نہیں کہا جا سکتا۔ ملک پر ایک نازک وقت آیا ہوا ہے، اور ہماری سطح بینی کا کی حد یہ ہے کہ اس کا بہت کم احساس ہے کہ وہ نازک وقت کیا ہے اور اس کا حل کیا ہے۔ اس وقت یہ باقی حوادثات، مسائل، تکالیف، ہنگامے، یوں کہیے کہ اگر یہ شجر مملکت کے لیے پتوں اور شاخوں کی حیثیت رکھتے ہیں تو وہ شے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں وہ اس کی جڑ کی کیفیت رکھتا ہے۔ یہ اگر سپر اسٹرکچر ہے تو وہ اس کی بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے۔ تو آپ سوچئے کہ پوری اس مملکت کی بنیاد کے اوپر کچھ تزلزل سا آ رہا ہو تو اس سے زیادہ نازک وقت کون سا ہو سکتا ہے۔ یہی میرے آج کے موضوع میرے آج کے اس خطاب کا موضوع ہے، اور میں اس کے بعد یہ عرض کروں گا کہ اس نازک لمحے میں قرآن کریم ہمیں کیا رہنمائی دیتا ہے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔ اور اس کے لیے مجھے تمہیداً ذرا بات پیچھے سے شروع کرنی پڑے گی کہ اس کے بغیر بات سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ قرآن کریم میں سرگزشت آدم تمثیلی انداز میں بیان ہوئی ہے۔ یوں دیکھنے کو تو وہ ایک میاں بیوی کا قصہ یا ایک مرد و عورت کا قصہ نظر آتا ہے، لیکن وہ در حقیقت خود آدمی کی سرگزشت ہے، جسے عربی زبان میں آدم کہا گیا ہے، آپ کی زبان میں اسے آدمی کہا جائے گا۔ تو وہ آدمی کی سرگزشت ہے جو تمثیلی انداز میں قرآن نے بیان کی ہے۔ اس سرگزشت میں آدم سے کہا یہ گیا ہے، آدمی سے کہا یہ گیا ہے
نو انسانی سے یہ کہا گیا ہے کہ فلا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمین. عام ترجمے کے اعتبار سے جو کہا جاتا ہے کہ اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ یاد رکھو تم اپنے مقام سے گر جاؤ گے، ظالمین میں سے ہو جاؤ گے. تو عام طور پہ پھر تعین کیا جاتا ہے کہ وہ درخت کون سا تھا جس کے پاس جانے سے منع کیا گیا تھا. مجھے بات اختصار سے کرنی ہے. یہ تو شین جیم رے جو مادہ ہے عربی زبان میں، اس کے معنی ہوتا ہے کوئی اس طرح کی اختلافات کے اصل تو ایک ہو لیکن آگے جا کے اس میں اتنے اختلافات پیدا ہو جائے. جس طرح درخت کی تنا یا جڑ تو ایک ہوتی ہے لیکن اوپر جا کے اس کی سینکڑوں شاخیں، ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں اس کے پتے اور پتیاں، ان میں جس قدر گود اور اختلاف پیدا ہوتا ہے، شجر اس کی وجہ سے درخت کو شجر کہتے ہیں. ورنہ عربی زبان میں مشاجرت کے معنی ہی باہمی تفرقہ اور اختلاف کے ہے. آدم سے کہا یہ گیا تھا، آدمی سے یہ کہا گیا تھا کہ تم نے ایک امت واحدہ بن کے رہنا ہے، دیکھنا آپس میں کہیں مشاجرت، اختلاف یا تفرقہ پیدا نہ کر دینا. یہ تھی وہ چیز کہ جس سے آدم کو منع کیا گیا تھا، اور اس کی تفصیل قرآن کریم کے دیگر مقامات میں ہمیں ملتی ہے. یہ جو میں نے ابھی کہا فلا تک، اس کا حوالہ ہے 2/35 2/35. اسی کے متعلق دوسرے مقام پہ ہے وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً، کہ نو انسانی شروع میں ایک متحدہ قوم تھی، ان میں اختلاف نہیں تھا، تفرقہ نہیں تھا، اور اس کے بعد فاختلفوا، انہوں نے باہمی اختلافات پیدا کر لی. گویا اوریجن جو ہے، ابتدا جو ہے انسانی زندگی کی، وہ ایک برادری کی حیثیت تھی، ایک امت واحدہ کی حیثیت تھی. اس کے بعد جب میری اور تیری کا سوال پیدا ہوا ہے تو پھر ان میں مفادات کے ٹکراؤ سے اختلافات پیدا ہوئے، فاختلفوا، اور انہوں نے اختلاف پیدا کر دیے. 10/19 10/19. سوال یہ تھا کہ اختلافات کو پیدا ہو گئے، ان کے مٹنے کی بھی کوئی شکل ہو سکتی ہے. تو قرآن کریم نے دوسرے مقام پہ یہ بتایا ہے کہ ان اختلافات کے مٹانے کے لیے خدا کی طرف سے انتظام ہوا، اس لیے کہ یہ اختلافات جو تھے یہ عقل انسانی کے بس کی بات نہیں تھی کہ وہ ان کو مٹا سکے. اس کے لیے اسے عقل انسانی سے بلند ایک سرچشمہ ہدایت کی ضرورت تھی کہ جسے وحی کہا جاتا ہے. یہ سلسلہ رشد و ہدایت دیکھیے قرآن کیا کہتا ہے کہ کس لیے جاری ہوا. امت واحدہ تھی، ان میں باہمی اختلافات پیدا ہوئے، اور اس کے بعد دوسرے مقام پہ ہے 2/213 213 2/213. کان الناس امتً واحدۃ، وہی الفاظ جو پہلے میں نے بیان کیے ہیں. فاختلفوا، انہوں نے اختلاف کیا. فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین، تو اس کے لیے خدا نے اپنے ہاں سے انبیاء کا سلسلہ شروع کیا، جاری کیا، جو لوگوں کو اختلاف اور اختلاف کی زندگی کے تباہ کن نتائج سے آگاہ کرتے تھے اور باہمی